السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے. لا شریک لہ، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ بذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم بھی دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان، یعنی سب سے پہلا اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار بندہ ہوں. ایسے ہی نماز میں جو چھوٹی سی سورہ پڑھی گئی، سورۃ الکوثر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی اپنے رب کے لیے کیجیے. یعنی فصلی لربک وانحر لربک. تو یہ ہر زبان کا اسلوب ہے کہ ایک ہی چیز کو اگر دو چیزوں کی صفت بیان کرنی ہو تو بار بار اس صفت کو دہرایا نہیں جاتا ہے. تو فصلی لربک وانحر، یعنی فصلی لربک وانحر لربک، اپنے رب کے لیے آپ قربانی کیجیے اور اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے. چونکہ قربانی ہمارا موضوع ہے، اور قربانی ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے. مالی عبادات میں سے، بدنی عبادات میں جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا بار بار ذکر کیا، ایسے ہی بدنی مالی عبادت کا زکوٰۃ کا ذکر کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. تو مالی عبادت کی سب سے بہترین شکل جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو سال میں فرض ہے صاحب استطاعت کے اوپر. الگ الگ حساب سے 2.5% جو ہے نقد میں، روپے پیسے میں، اور غلے میں اور جانوروں میں الگ اس کی تقسیم ہے. اور مالی ہی عبادت کی ایک قسم جو ہے وہ حج ہے. وہ حج اگر دیکھا جائے تو مشترک ہے، ایک جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی بھی عبادت ہے. اگر بیت اللہ شریف سے کافی دور سے ایک آدمی حج کا قصد کرتا ہے، ہمارے اپنے ملک سے یا دنیا کے ہمارے ملک سے بھی اور دور، تو ایک بڑا اماؤنٹ بھی وہ خرچ کرتا ہے اس عبادت کو انجام دینے کے لیے. اور ایسی ہی قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. اب مالی عبادت چاہے آدمی قربانی کا جانور خرید کر کے ذبح کرتا ہے تو رائٹلی وہ پیسہ پے کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو گھر میں ہی بکرے پالتا ہے تو اس کے پالنے پوسنے کے اوپر بھی وہ خرچ کرتا ہے، اس کا دوا علاج کرتا ہے، اس کی جو ضروریات ہے اس کو غذا فراہم کرتا ہے، اور ہر ناحیے سے اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے اس کی تیاری کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے یہاں تو ہر عبادت کے اندر اخلاص مطلوب ہے، ہر عبادت کے اندر، کیونکہ یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو. اگر اللہ رب العالمین کے لیے کوئی شخص عبادت کرتا ہے اور کسی اور کی رضا اور خوشنودی چاہ لیتا ہے، اگر ایک آدمی مثال کے طور پر قربانی کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ دیکھو میں اتنا شاندار بکرا لے کر کے آیا ہوں کہ پورے گاؤں میں ایسا کسی کا کوئی بکرا نہیں ہے، لوگ میرے بکرے کو دیکھ کر کے آشاش کرتے ہیں کہ کتنا بڑا بکرا، کتنا مہنگا بکرا، کتنا خوبصورت بکرا. اگر یہ دل کے اندر خیال آ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے آدمی ایک جانور کے بجائے کئی جانور اس لیے ذبح کرتا ہے کہ گاؤں میں زیادہ سے زیادہ جس نے ذبح کیا ہے 2 جانور تو میں 3 جانور ذبح کروں گا. اس طرح کے جو خیالات ہیں، شیطان کئی ناحیوں سے ہماری باتوں کو خراب کرتا ہے، اور سب سے اہم اس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، یہ اس کے اندر کسی نہ کسی کی مرضی جو ہے شریک ٹھہرا دے. کچھ لوگ قربانی اس لیے ہر سال کرتے ہیں کہ ایسا نہ کہے کہ آدمی لوگ کہیں گے یار کتنا بخیل آدمی ہے. قربانی جو ہے کبھی کرتا ہے کبھی نہیں بھی کرتا ہے. جمہور علماء کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، یہ تاکید ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کرتا ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ریا نمود کے لیے کرتا ہے، تعریف لوگوں کی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہاری اس عبادت کوئی فائدہ ہے نہیں. تو یہ قربانی ہم سبھی جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے.
ہمارے دین کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی رکھی ہیں. اسی میں سے اگر جو حاجی گئے ہیں، حاجی کا تلبیہ بھی اگر ہم دیکھیں یا ہم عمرہ کرتے ہیں جو تلبیہ پڑھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی بار بار ہم اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی ہمارے آنے کا مقصد تیرے گھر، چاہے وہ حج کا ہو یا عمرے کا، یا اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے آئے ہوئے ہیں. مقصد نہیں ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں کوئی لقب دیں اور کہیں کہ کتنا نیک آدمی ہے، دیکھو ان کی نسل در نسل جو ہے حج کرتے ہوئے آ رہی ہے. ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور یہ بار 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 تلبیہ پڑھتے ہیں یہاں تک کہ ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے، چاہے منی ہو، عرفہ ہو، مزدلفہ ہو. وہ تلبیہ کی آواز سے جو ہے وہ پورے مشاعر حرام گونجتے رہتے ہیں. اور ہم بھی الحمدللہ جب جاتے ہیں عمرے پہ تو ہم بھی اللہ تو کیوں دل اخلاص کا تعلق دل سے، ایک قلبی عبادت ہے. لیکن حج جیسی عبادت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بار بار آپ اظہار کرو تاکہ شیطان رسوا ہو. اور عرفہ کے میدان میں خاص طور سے وہاں جو دعا پڑھی گئی ہے، تمام نبیوں نے جو دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے بھی اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نے یہ دعا عرفہ کے اندر پڑھی ہے. بلکہ علماء نے کہا کہ ایک شخص اگر حج پہ نہ بھی گیا ہو تو عرفہ کے دن جہاں بھی وہ رہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، تو جب وہ دعا کرے تو دعا کرتے وقت یہ ضرور اللہ رب العالمین کے ذکر کے کلمات ادا کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ جتنے بھی ذکر کے کلمات ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے. تو قربانی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے اس سنت کو ہمارے لیے جاری کیا. اللہ رب العالمین کی جو آزمائشیں ہوئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، وہ تو بڑی لمبی کہانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان قصوں کے اندر عبرت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں بچپن سے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دیا، اور پھر اولاد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو جا کر کے چھوڑا اور بے آب و گیاہ میدان میں، یعنی صرف پہاڑ ہی پہاڑ اور ایک وادی کے اندر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، وہاں جا کر کے چھوڑنے کا حکم. اور ظاہر سی باتیں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عمل گھر گزرتے ہیں، چھوڑ کر کے آتے ہیں. حضرت حاجرہ پیچھے دوڑتی ہیں اور انہیں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ تو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں گویا. تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر کے یہاں پر؟ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر کے دیکھتے نہیں ہیں. جب کئی بار وہ پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے آپ کو؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. پھر وہ جاتے ہیں اور ایک پہاڑی، اور جب ان کے اور اپنے فیملی کے درمیان ایک پہاڑی آ جاتی ہے تو وہاں کھڑے ہو کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، جہاں کوئی چیز اگ نہیں سکتی ہے، تیرے اس گھر کے پاس جو ہے میں انہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت کرنا. پھر دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے دعا قبول بھی کرتا ہے. تصور کریں. پھر چلے جاتے ہیں. پھر جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تفسیر میں ان آیتوں کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ کتنے بڑے حضرت اسماعیل ہوتے ہیں. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 7 سال سے تجاوز کر جاتے ہیں، بعض میں ہے کہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین پھر حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ جائیں مکہ. پھر وہ مکہ جاتے ہیں. اب مکہ جب جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کیا انہیں قربانی کے حکم سے پہلے گھر بنانے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ ایک بڑی جماعت مفسرین کی کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اس کی بنیادوں کو اٹھانے کا حکم دیا گیا تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 7 سے 14 سال کے درمیان تھی، اور وہ اینٹیں اٹھا کر کے لاتے تھے ایک ایک اینٹ. ظاہر سی بات ہے ایک لمبی مدت میں تیار کیا، ایسا نہیں کہ جو ہے 2-4 دنوں میں وہ گھر اللہ تعالیٰ کا تیار ہو گیا. وہ گھر کیا تھا؟ دیواریں ہی تھی، خالی چھت اس کے اندر نہیں تھی. تیار کیا، اور ایک طریقے سے ایک باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اب جو ہے میری مدد کرنے کے لائق ہو گیا، میرے بڑھاپے کا سہارا بھی بننے کے لائق ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو ایک مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ عمل پہلے ہوا خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا بھی کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور دعا کیا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے، اللہ کے حکم سے گھر کو اٹھا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے۔ تو یہاں بھی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ عمل چاہے جتنا ہم اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اور اخلاص کے ساتھ کیوں نہ کریں، قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے نمازیں ہوں، چاہے رمضان کے اعمال ہوں۔ بہرحال پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اس بیٹے کو ذبح کر دیں، اور اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ بیٹا بھی فرما بردار، بیٹا کہتا ہے آپ کو جو حکم ہوا ہے، حالانکہ خواب میں دکھلایا گیا، خواب انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اور بیٹے کو بھی یہ چیز پتہ تھی کیونکہ تربیت ان کی یہی ہوئی تھی، ان کو پتہ تھا کہ میرے باپ کے پاس جو وحی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، حکم جو ملتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے۔ تو جب انہوں نے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسا چاہیں، اب میں ظاہر سی بات ہے اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین تصور کریں کس حد تک آزماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی نہیں کہتا کہ چلو کسی کو دے دو وہ ذبح کر دے۔ کسی کو، ایک باپ کو تو ویسے بھی خود قربان ہونا اپنی بیٹی کی جگہ آسان ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ہم سب اپنے بچوں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں الگ الگ ناحیوں سے۔ کسی کو کہا جائے کہ آپ کا بیٹے کو ذبح کیا جائے یا آپ کو، تو اکثر باپ یہی کہیں گے کہ نہیں میرے بیٹے کو آپ زندہ رکھو، مجھے ذبح کر دو، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیٹے کی قربانی مانگتا ہے، اور بیٹے کی جب قربانی مانگتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے کہ کسی کو دے دو ذبح کر دے، کیونکہ اس وقت تک آباد ہو گئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، آپ جانتے قبیلہ جرہم کے لوگ آ کر کے حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر کے وہاں آباد تھے، ظاہر سی بات ہے وہاں رہے ہوں گے ذبح کرنے والے جانوروں کو قصائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ کو ذبح کرنا ہے، خود اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تصور کریں۔ اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے جب وہ ذبح کرنے کے لیے گئے تو بیٹے نے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ناکام ہو جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے اور مجھے ذبح کریں گے تو شاید آپ ہو سکتا ہے کہ باپ کی محبت غالب آ جائے۔ تو وہ جو ہے آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی تصور کرے کہ حد تک آخری وقت تک آزماتا ہے، کہ یعنی چھری بھی جب گلے پہ پھیر دیتے ہیں تب اللہ رب العالمین کی طرف سے، بعض احادیث کی تفسیر میں ہے شرح میں، کہ ان کے گلے اور چھری کے درمیان ایک پتھر حائل ہو جاتا ہے یا ایسی چیز حائل ہو جاتی ہے کہ کوشش کرتے ہیں ذبح کرنے کی اور ذبح نہیں ہوتے، تب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بس آپ جو اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ دمبا بھیجتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم آپ اسی کو ذبح کر دیجئے۔ تصور کریں اگر اللہ رب العالمین کی یہ سنت اسی انداز میں آج تک باقی رہتی، اور یہ ہوتا کہ جو آدمی اپنی قربانی میں سچا ہوگا، مخلص ہوگا، اس کے لیے تو دمبا آسمان سے جو ہے نازل ہو جائے گا، لیکن جس کے قربانی میں جو ہے کچھ بھی ہچکچاہٹ ہوگی یا کچھ بھی ڈر یا خوف محسوس ہوگا تو پھر وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، تو کتنے لوگ قربانی کرتے، کتنے لوگ کرتے، یا کتنے لوگوں کے لیے جانور جو ہے آسمان سے دمبے کی شکل میں اترتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اور اس قربانی کا مقصد جو ہے، سب سے پہلا جو لیسن ہمیں ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر کام کریں، جو بھی اپنی زندگی میں جو چیز بھی ہمیں قربان کرنی پڑے، جو بھی، چاہے ظاہر سی بات ہے اپنی انا کی قربانی ہو یا اسی طریقے سے اور کسی چیز کی قربانی ہو۔ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے سود کا مال اتنا کما لیا، حرام طریقے سے اتنا کمایا، اب اتنے پیسے میں چھوڑ دوں، تو آدمی سوچتا ہے کہ بہت پیسے میں چھوڑ دوں گا تو فٹ پاتھ پہ آ جاؤں گا، روڈ پہ آ جاؤں گا، یہ سارا حرامی ہے۔ تو اسے کہا جائے گا کہ اگر اللہ رب العالمین کے لیے آپ جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں تو پھر کوئی چیز چھوڑنا مشکل نہیں ہے۔ کتنی ایسی عادتیں ہیں ہمارے اندر جو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی عادت ہو، چاہے وہ زبان کا غلط استعمال ہو، چاہے ہاتھ کا غلط استعمال ہو، چاہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر برائی کا چھوڑنا آسان ہے اگر اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑنا مقصود ہے۔ تو پہلا درس اس سے یہی ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے اپنی محبوب سے محبوب چیز چھوڑنے کے لیے راضی اور تیار ہوں۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ حج کی استطاعت ہو جاتی ہے لیکن ٹالتے رہتے ہیں، جبکہ احادیث کے اندر ہے، صراحت کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے، اگر ہو جائے فحجوا، حج کرو، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جس پیسے پہ آپ کو ناز ہے کہ کبھی بھی میں حج کر لوں گا، ہو سکتا ہے وہ پیسے ہی خرچ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے ہیلتھ کا ایشو ہو جائے، آپ حج ہی نہ کر پائیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو کوئی نہیں جانتا، اس لیے جیسے ہی کوئی بھی عبادت آپ کے اوپر فرض ہوگی تو آپ فوراً اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ ایسے قربانی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے جو غربا ہے، فقراء ہے، مساکین ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رہے۔ جب وسعت آگے کشادگی آگے صحابہ کرام میں، تو پھر جو ہے
انہیں جو ہے کہا گیا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، 3 دن سے زیادہ بھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے سے دکھلایا اور کہا کہ نہیں، اس قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے، ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے، اور ایک حصہ دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے۔ تو قربانی کا جانور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس کو ہم ذبح کرتے ہیں، خود بھی کھائیں، دوست احباب کو بھی کھلائیں، اور فقراء اور مساکین کو بھی کھلانے کی کوشش کریں۔ اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر ظاہر سی بات ہے ہمدردی، الفت اور محبت قائم ہوتی ہے۔ تو قربانی کے بے شمار دروس ہیں، بہت سارے عبرتیں ہیں اس کے اندر، لیکن سب سے اہم عبرت یہی ہے کہ ہم اپنا ہر عمل جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم میں کسی بھی طرح کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، استطاعت ہو ہمارے پاس، تو ہم حج کرنے کی کوشش کریں، یا جس چیز کی بھی استطاعت، جو بھی عمل مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی حج پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کے اعمال کو قبول کرے، ہمارے بھی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابھی پہلا عشرہ چل ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو باقی ایام ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے۔ عرفہ کا روزہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ رب العالمین بچائے، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان و قائم دائم رکھے، خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے حالت میں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جنت الفردوس کے اندر بھی ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دے جیسے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اکٹھا ہیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔